بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو فیروز شاہ کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اوپن ٹرائل کیوں نہیں ہو رہا؟ ان کو کیوں اوپن ٹرائل سے ایک خوف پیدا ہو رہا ہے کہ ان کو بار بار جیل ٹرائل کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے؟ یہ ساری تفصیلات آپ کو بتائیں گے، اور آج کے فیصلے میں کیا ہوا، جب آج ان کو عدالت میں پیش کرنا تھا تو کیا فیصلہ آیا، یہ سب چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی اس ویڈیو کو کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جیل ٹرائل سے کون خوف زدہ ہے؟ کیونکہ ان کا اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ مجھے عدالت میں پیش کیا جائے، عدالت میں اوپن ٹرائل ہو، جہاں پہ میڈیا ہو، جہاں سول سوسائٹی کے لوگ ہو، جہاں پہ دوسرے لوگ ہو، اور وہاں پہ اوپن ٹرائل ہو تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ اس ٹرائل میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن کیونکہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بند کمرے میں ٹرائل ہو، کسی کو کچھ پتہ نہ چلے، اور بند کمرے میں ٹرائل ہو کے اور اس کے بعد اس کو وائنڈ اپ کیا جائے اور سزا سنائی جائے۔ کیونکہ ان کو بہت جلدی ہے سزا سنانے کی، عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کی بھی بہت جلدی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو یہ سزائیں سنا دی جائیں۔ تو اس حوالے سے عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اوپن ٹرائل ہو، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹرائل ان کا بند کمرے میں ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک انٹرا کورٹ اپیل کے اندر دو ججز صاحبان نے اس سارے جو ان کیمرہ یا جیل ٹرائل ہے اس کو کالعدم قرار دیا تھا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو پیش کرنے کے لیے اسی خصوصی عدالت کے جج نے سمن جاری کی تھی کہ اس کو 28 نومبر کو پیش کیا جائے۔ لیکن کیونکہ انتظامیہ نے اور جیل سپرڈنٹ نے ملی بھگت سے یہ بیانیہ بنایا کہ جی اس کی جان کو بہت خطرہ ہے عمران خان صاحب کی، لہٰذا اس کو ہم پیش نہیں کر سکتے، ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے۔ ایک ایٹامک کنٹری اپنے سابق وزیر اعظم کو اپنے کیپٹل کے اندر سیکیورٹی نہیں دے سکتی عدالت میں پیش ہونے کے لیے، تو اس سے بڑا المیہ ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ ایک وہ کنٹری جس کے پاس ایٹامک پاور ہے لیکن وہ اپنے وزیر اعظم کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی۔ لیکن وجہ یہ نہیں ہے، وجوہات کچھ اور ہے۔ بیہائنڈ دا سین جو کچھ چل رہا ہے اور جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ جو لوگ صاحب اقتدار ہے وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کی ایک جھلک قوم کے سامنے آئے، عمران خان صاحب کی تصویر قوم کے سامنے آئے، عمران خان صاحب کوئی بیان جاری کرے وہ قوم کے سامنے آئے، قوم کے اندر دوبارہ ایک انرجی بوسٹ اپ ہو جائے گی۔ تو اس خوف سے، ایک تصویر کے خوف سے، ایک آدمی کے آپ نے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو آپ نے جیل میں ڈال کے اس کے آپ نے 4 مہینے سے اس کی نہ کوئی تصویر باہر آ رہی ہے نہ اس کی کوئی آواز باہر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو اتنا خوف ہے کہ اس کی تصویر باہر آنے کی وجہ سے آپ سارے قوانین کو رونتے جا رہے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جیت رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی جیت چکا ہے، جو وہ اچیو کرنا چاہتا تھا وہ کر چکا ہے۔ کیونکہ ایک جھلک یا ایک تصویر آنے سے اگر ایک آدمی اتنا ان پاپولر ہو گیا، جتنے اس کے خلاف ٹرینڈز چلے ہیں، جس کے خلاف کتابیں لکھی گئی ہے، جتنے اس کے خلاف جو کچھ ہوا ہے، مطلب انٹرویوز ہوئی ہیں کہ ہر بندے نے کہا کہ وہ بہت برا آدمی ہے، وہ بہت برا آدمی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس آدمی کی جھلک دکھانے سے خوف آ رہا ہے، اس آدمی کی جھلک دکھانے سے یہ گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ اس کی جھلک کو کیسے قوم کے سامنے لے کے آئیں۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا ایک سیکنڈ ٹیئر کا آدمی جو 4-5 سال بالکل منظرنامے سے غائب ہی تھا، لیکن وہ آ کے اور اس نے پوری ایک دفعہ پوری ایک صوبے کو اس نے جگا دیا، اور 2-4 دن کے اندر اس نے پوری ایک ہلچل مچا دی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان صاحب کی تصویر یا اس کی آواز باہر آئے گی یا وہ خود باہر آئیں گے تو وہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے صاحب مسند لوگوں کو یہ اندازہ ہے، ان کو اس چیز کا بالکل ادراک ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں تو ان کے لیے قابو کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے وہ سارا کچھ قوانین قاعدے سب چیزوں کو رون کے اس کو کسی طریقے سے بند کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بند ہی رہے اور اندر جیل ٹرائل ہو اور اس میں نہ کوئی ثبوت ہو نہ کوئی گواہ ہو، جو جس طرح ہو اس طرح کر کے ان ساری فارمیلٹیز کو پوری کر کے اور اس کو وہاں سے سزا سنا دی جائے۔ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا، آج جیل نے بھی جو جج ہے خصوصی عدالت کے انہوں نے بھی یہ آرڈر پاس کیا کہ جی جس کا ٹرائل ہے یہ عدالت میں ہوگا، اور میڈیا کو آنے کی اجازت دی ہے۔ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میڈیا سلیکٹڈ میڈیا یا دوسرا جو انڈیپینڈنٹ میڈیا بھی وہاں پہ جا سکتے ہیں یا ان کو بھی جانے کی اجازت ملتی ہے، یہ تو بہرحال وقت بتائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیر افضل خان مروت صاحب کے اوپر اسلام آباد میں مقدمات ہونا شروع ہو گئے۔ یہ وہی طریقہ ہے جو اور لوگوں پہ ہوئے ہیں کہ ایک مقدمہ کرو پھر دوسرا مقدمہ پھر تیسرا مقدمہ، جب وہ ایک سے ضمانت لے پھر دوسرے کے اندر اس کو گرفتار کر لے جائے، دوسرے سے لے دوسرے کے اندر گرفتار کر لے جائے، جیسے علی امین گڈھا پور کو کیا،
پشاور سے، پھر اس کے بعد ڈیرہ غازی خان سے، پھر اسلام آباد سے، پھر اس کو سندھ لے جایا گیا، پھر جب واپس آیا تو اس کی انرجی بالکل جو ہے نا وہ باٹم لیول پہ تھی. تو اس طرح کے جو ہتھ کنڈے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے شیر افضل مروت کی اس کے ساتھ، کیونکہ اس نے بہت زیادہ ایک ایگریسو کیمپین کی اور پورا ایک دفعہ ملک اس نے ہلا دیا، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہے. تو اسد طول کی خبر ہے کہ بڑے لوگوں کی کام پہ ٹانگی ہے، اور انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے تو سمجھے تھے کہ یہ مقبولیت ختم ہو گئی ہے. انصار عباسی صاحب نے خبر بھی دی تھی کہ یہ مقبولیت صرف ایک متھ ہے، لیکن وہ متھ کا ان کو اندازہ ہوا کہ یہ متھ نہیں ہے، یہ ریئلٹی ہے. تو دیکھتے ہیں بہرحال یہ کہاں تک سلسلہ چلتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.